میدان جنگ مصنف آغا اشرف کشمیری اور اس کا پارٹ ون میں ریڈنگ کروائی گئی بتایا گیا. آج ان شاء اللہ خالی جگہ خلاصہ اقتباس کی تشریح اور اس کے مختصر سوالات پڑھیں گے. یہ تمام باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. آغا اشرف کشمیری ان کے اور سید اول روزی کی لڑکی رستم و سہراب اور شاہنامہ کشمیری یہ تمام آغا اشرف کشمیری کی بولنے اردو ادب کا بھی کہا جاتا ہے. 1869 میں پیدا ہوئے ہیں. 1935 سے ان کا انتقال ہوا. رستم اور رستم کی بیوی بیٹا پیدا ہوتا ہے سہراب اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ اب باپ کی لڑائی بچتی ہے اور اس وقت میں کیا بتایا جاتا ہے. یہ تمام باتیں ہم بتا چکے ہیں. آج ہم اس مختصر خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور خالی جگہ اقتباس کی تشریح. سوال نمبر 1 ہے رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟ رستم نے خدا کے حضور یہ دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا. میں نے کل ساری رات تیرے حضور سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی. اپنے عاجز بندے کی التجا قبول کر. اس بڑھاپے میں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ اور ایک بار میری جوانی کا زور مجھے دوبارہ واپس دے دے. دعا کا یہ انجام ہوا کہ رستم نے سہراب کو شکست دی. 2 باتیں پوچھی جا رہی ہیں. پہلے ہے کہ رستم نے خدا کی حضور کیا دعا کی تھی، جو دعا تو یہ کی تھی. دوسری بات اس دعا کا کیا انجام ہوا. دعا کا یہ انجام ہوا کہ رستم نے سہراب کو شکست دی. اگلا سوال، سہراب نے رستم کو کیا پیشکش کی اور رستم نے اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ اس میں بھی 2 باتیں پوچھی جا رہی ہیں. پیشکش کیا کی؟ سہراب نے رستم کو یہ پیشکش کی کہ اے شیر دل بھوڑے، میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. ایک غیبی آواز بار بار مجھے اس جنگ سے روک رہی ہے. کیونکہ اس کے والد صاحب تھے، سہراب کے والد تھے رستم، آمنے سامنے میدان جنگ میں ہیں. اب معلوم نہیں اس کو کہ یہ میرے والد ہیں، لیکن ایک غیبی آواز ہے وہ ان کو اس جنگ سے روک رہی ہے. اور سہراب رستم سے کہتا ہے کہ تو جا، واپس چلا جا اور اپنے عوض کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے. میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں. اب رستم نے کیا پیشکش کی؟ رستم نے اس پیشکش کا یہ جواب دیا کہ کل کی اتفاقی فتح پر تو غرور نہ کر. کل تو ٹھیک ہے جیت گیا تھا، ٹھیک ہے وہ اتفاقاً آپ جیت گئے تھے، لیکن اس پر آپ غرور نہ کرو. ہر نیا دن انسان کے لیے نیا انقلاب لے کر آتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال، یہ جاننے کے بعد کہ سہراب رستم ہی کا بیٹا ہے، رستم کی کیا کیفیت ہوئی؟ یہ جاننے کے بعد رستم یعنی کہ سہراب جو ہے رستم ہی کا بیٹا ہے، رستم کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ رو رو کر شدت غم سے نڈھال ہو گیا. وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اس دنیا میں رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا میرے لیے اب اور کیا باقی رہ گیا. مجھ سے نفرت کر، مجھ پر ہزاروں زبانوں سے لعنت بھیج. فغاں ہوں، حسد و ماتم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہوں. میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں، میں ہی بدبخت رستم ہوں. وہ سہراب کے پاس زمین پر گر پڑتا ہے. سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے. اگلا سوال،
سہراب اپنے مقابل یعنی رستم کی موت کیوں نہیں چاہتا تھا؟ سہراب اپنے مقابل یعنی رستم کی موت نہیں چاہتا تھا۔ اس کی موت کا خیال آتے ہی سہراب کی روح کانپ اٹھتی۔ اس کا دل اپنے والد کی موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ایک غیبی آواز بار بار اسے جنگ سے روک رہی تھی۔ سہراب کی موت پر رستم کے جذبات اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ سہراب کی موت پر رستم رو رو کر شدت غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ رستم بہت پریشان ہوتا ہے کہ جب تمہاری والدہ مجھ سے پوچھے گی کہ میرا لاڈلا سہراب، میرا بہادر بچہ کہاں ہے، تو اپنے ذلیل منہ چھپا لینے کے سوا اور کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اے اللہ، دنیا کا قانون بدل دے اور اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ اس کے بعد الفاظ جملے: سجدہ ہے نیاز، مسلمان اللہ کے سامنے اللہ کے حضور سجدہ ہے نیاز کرتے ہیں۔ قہر و غضب، اے پروردگار کے قہر و غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے قہر و غضب سے۔ چراغ بجھانا، محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے خاندان کا چراغ بجھا دیا۔ موذی، سانپ اور بچھو موذی جانور ہیں، لیکن یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ محبت و عاجزی، ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے ساتھ محبت اور عاجزی والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ گل شاداب، رستم نے اپنے بیٹے کے مرنے پر اللہ سے التجا کی کہ پھینک دے جھولی میں تو میرے گل شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں، دے دے میرے سہراب کو۔ اس کے بعد ایک اقتباس: اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی بدولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین۔ حوالہ سبق: پیش نظر اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب کے ڈرامے میدان جنگ سے لیا گیا ہے اور یہ رستم اور سہراب سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: اس ڈرامے کے مصنف کا نام آغا حشر کشمیری ہیں، جنہیں اردو ادب کا شیکسپیئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیاق و سباق: رستم انجانے میں اپنے اکلوتے بیٹے سہراب کو کھو دیتا ہے، اور جب اس کو اس المناک واقعے کا علم ہوتا ہے اس وقت وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس بڑھاپے کے عالم میں اس کو گریہ وزاری اور آنسو بہانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تشریح: سہراب کی موت پر رستم رو رو کر شدت غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ رستم بہت پریشان ہوتا ہے کہ جب تمہاری والدہ مجھ سے پوچھے گی کہ میرا لاڈلا سہراب، میرا بہادر بچہ کہاں ہے، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے وہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے: اے خدا، اے کریم اور رحیم خدا، اولاد باپ کی زندگانی کا سرمایہ ہوتا ہے، اسے اپنے بیٹے پر فخر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑھاپے میں میری مدد کرے گا، اور ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، ماں کی روح کی دولت ہے، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، ہمارا بیٹا ہم سے نہ چھین، ہم محتاج ہیں۔ دنیا کا قانون بدل دے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتے۔ اے اللہ، اس قانون کو بدل دے، میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دے اور اس کی موت مجھے دے دے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات: رستم سہراب کا تھا، رستم جو ہے وہ سہراب کا باپ تھا، والد صاحب تھے۔ سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا، اصل میں وہ اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ سہراب جو ہے وہ رستم سے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے، کہ تیرا نام رستم تو نہیں ہے۔ رستم نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں اپنے لیے مانگا تھا جوانی کا زور: اے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے جوانی کا زور دے، آج مجھے کمزور نہ کیجیے گا۔ رستم سہراب کا تعلق ہے ایران سے۔ ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے نیا انقلاب۔ اس کے بعد خلاصہ: یہ ڈرامہ اصل رستم اور سہراب سے ماخوذ ہے، اصل میں رستم اور سہراب سے ماخوذ ہے۔ اس ڈرامے کے مصنف کا نام آغا حشر کشمیری ہے، جنہیں اردو ادب کا شیکسپیئر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
ڈرامے کا انجام دردناک اور مرکزی خیال یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایران کا مشہور سپہ سالار رستم شکار سے واپسی پر راستہ بھول کر شاہ سمنگان کے محل پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ یہ بھی لکھنا چاہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے تو زیادہ موضوع ہے۔ وہاں اس کی ملاقات شاہ کی بیٹی تہمینہ سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ رستم کچھ عرصے قیام کے بعد وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ تہمینہ کو ایک مہرہ، یعنی ایک خاص قسم کا تعویذ ہوتا ہے، دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو یہ مہرہ اس کے بازو پر باندھ کر اسے اس کے پاس بھیج دیا جائے، یعنی تعویذ نما بنا دیا جائے۔ رستم کی جانے کے بعد تہمینہ کے ہاں سہراب کی ولادت ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹے کی جدائی سے بچنے کے لیے رستم کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر بھجوا دیتی ہے۔ رستم واپس نہیں لوٹتا اور ایک عرصہ بیت جاتا ہے۔ سہراب جوان ہو کر باپ سے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد باپ ایرانی اور بیٹا تورانی فوج کی طرف سے ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوتے ہیں۔ سہراب آخر وقت تک رستم کا متلاشی رہتا ہے، لیکن حقیقت سے پردہ اس وقت اٹھتا ہے جب وہ باپ کے ہاتھوں شکست کھا کر شدید زخمی ہوتا ہے اور چند لمحوں بعد مر جاتا ہے۔ سہراب کی موت پر رستم رو رو کر شدت غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ رستم بہت پریشان ہوتا ہے کہ جب تمہاری والدہ، اے میرے بیٹے، جب تیری والدہ مجھ سے پوچھے گی میرا لاڈلا سہراب، میرا بہادر بیٹا، بچہ کہاں ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ وہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، اے خدا، اے کریم و رحیم خدا۔ اولاد باپ کی زندگانی کا سرمایہ ہوتا ہے، اسے اپنے بیٹے پر فخر ہوتا ہے۔ میرا بیٹا بڑھاپے میں میری مدد کرے گا اور ماں کی روح کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، دنیا کا قانون بدل دے اور اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت ہی آسان تھا۔ الحمدللہ کافی لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ابھی بھی باقی ہیں، تو ان کے لیے یہ چھوٹا سا ایک میسج، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً گلزار اردو کی جو نئی بک آئی ہے اس کے ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنک موجود ہوتے ہیں، اور ایسے اسلامیات جو فرسٹ ایئر کی اسلامیات ہے اس کی بھی پوری بک کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہیں، اس کو بھی دیکھی جا سکتی ہے، اس سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے دوسروں کو لازمی شیئر کیجئے، لائک کیا کریں اگر پسند ہے، کمنٹس کیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی آپ کو کس حد تک یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیک اعمال اور نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا سے ہم سب نے کوچ کر جانا ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم صوم و صلات کے پابند رہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔